اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضر ہیں شام اطراف میں بہت ہی حالات عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عبد القادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں کمراڈ ویلی سے، عاصم قریشی صاحب ہیں، علی اصغر صاحب کراچی سے، اور شہباز احمد صاحب فیصل آباد سے، جنگ اور جیو کے بیورو چیف علی اصغر صاحب کراچی سے بہت خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ غازی صلاح الدین صاحب، غازی صلاح الدین میڈیا ہاؤس ہے ان کا، اور سیاست میں بہت ایک عرصے سے حصہ لے رہے ہیں عوام کی خدمت کے لیے۔ ذوالفقار خان بھی ساتھ ہیں، محمد لائق شہرت، عرفان عباسی صاحب، نذیر امبالوی صاحب، اسد اللہ میر الحسنی، پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد سے، عابد کمالوی صاحب، عامر ارائیں صاحب اور ذوالفقار خان صاحب میاں والی سے۔ تبھی کچھ ہمارے تھوڑا دیر ہو گئی، میں کلیات اقبال تلاش کر رہا تھا، اور وہ تھا کہ تو کس گردوں کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ جب ہم نے تدبر چھوڑ دیا، مروت چھوڑ دی، حمیت چھوڑ دی، پھر ہمیں گردوں نے زمین پہ دے مارا۔ تو اس وقت جو بالکل ایک پستی کی بھی حد ہوتی ہے، ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ عابد کمالوی صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب کیسے مزاج ہیں، اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کل یہ دعا ہر صاحب علم کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ علم، تدبر، فضل اور متانت سب اس وقت ناپسندیدہ ہیں۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے، سیدہ رضوی کراچی سے، منصور ساحر صاحب پاکستان آرٹس کونسل کراچی، اور اپنا ان کا ٹی وی چینل، اس پہ بہت اچھے انٹرویو کرتے ہیں۔ سلامتی ہو استاد محترم، سیدہ رضوی مزاج بخیر ہوں گے۔ تو پہلے کچھ شاعری عنبری مریم سرگودا سے، ہماری بھتیجی، بہت خدمت خلق، خیال امن فساں، درد مند پاکستانی۔ پہلے جابر تھے تدبر والے۔ نذیر امبالوی صاحب خوشخبری دے رہے ہیں کہ بچوں کے ادب کی الف لیلہ مکمل ہو گئی ہے، 20 جلدوں میں 1001 کہانیاں ہیں، ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو نذیر امبالوی صاحب، بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا ہے۔ جویریہ یاسمین میرپور آزاد کشمیر سے، زاہد حسین صاحب سینئر جرنلسٹ کراچی سے، جاوید مہر صاحب روزنامہ ہلچل کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، اور سندھ پبلک لائبریری، اس کو لائبریری کو ریوائول کرنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کوششیں جاری ہیں، پھر کسی وقت بات کریں گے آپ سے۔ جویریہ یاسمین کہہ رہی ہیں آج کا کالم کافی فکر انگیز تھا، واقعی نوجوان نسل کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب حیدرآباد سے، ماہنامہ اطراف جون شمارے کی اشاعت پر مبارکباد قبول کریں۔
بہت ہی اہم شمارہ ہے، اگرچہ ہمیں اس میں مئی جون مشترکہ کرنا پڑا، لیکن اس میں بہت اہم مضامین ہیں۔ امریکی یونیورسٹیوں میں طلباء فلسطین کی حمایت میں کیوں نکلے ہیں، اس کا پورا پس منظر ہے پچھلے 50-60 سال کا، اور کون سی قوتیں ہیں جو اس میں فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں۔ اور پھر ایک موضوع ہے ہر شہر کی معیشت، اس میں سب سے طویل مضمون پروفیسر شاداب احمد صدیقی صاحب کا یہ ہے، حیدرآباد کی معیشت۔ آپ حیدرآباد کے کونے کونے سے، ہر بازار سے، ہر دکان سے آپ کو واقفیت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میرپور آزاد کشمیر کی معیشت ہے، گوجرانوالہ کی معیشت، گجرات، بھاگ بلوچستان کے کچھی کے علاقے سے، اور منڈی بہاؤالدین کی معیشت۔ اسی طرح پھر ایک دلچسپ موضوع ہے، میں شاپنگ کیوں، کیسے، کہاں کرتی ہوں، شاپنگ میں بارگیننگ بھی کرتی ہیں یا نہیں، اس پہ بہت سبھی بزرگ خواتین، نوجوان خواتین نے اور بہت افسانہ نگار خواتین سب نے اس میں حصہ لیا ہے، اور بہت سے شاپنگ کے اسرار و رموز بیان کیے ہیں۔ احمد شاہ صاحب ثقافت کے بڑے بڑی منزلیں فتح کرتے ہوئے پھر ابھی حالیہ جو ہے بلوچستان میں انہوں نے پاکستان کی ثقافت، ادب کا پرچم لہرایا۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد بھی گئے تھے، جو تعلیم کا ایک جو ہے سیشن ان کا تھا، بہت تعریف کر رہے تھے کہ بہت ہی اہم موضوعات اور اہم لوگ تھے، وائس چانسلر وغیرہ تھے۔ تو احمد شاہ صاحب مبارک ہو آپ کو۔ غزالہ خالد انکہی کی مصنفہ صبیحہ خان صبیحہ، خالدہ پروین حیدری اور رضوان ایدھی صاحب، شیخ عاقل مخدوم، مہتاب سومرو، سمینہ مہدی نقوی اور آغا اطہر ساہیتو، بہت بڑے بڑے لوگ، بہت دور دراز علاقوں سے سب ہمارے ساتھ ہیں۔ امریکہ، کینیڈا سے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو بہت ہی بھرپور اور عالمگیر محفل ہے ماشاءاللہ۔ تو سید مزمل حسین شاہ اپر چترال سے، دیکھیے کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں لوگ، بہت اچھا۔ کامران مسعودی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، شکریہ۔ کہ مصنوعی ذہانت کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو اس میں ہی پھر مصنوعی خواجہ سرا بھی آ گئے۔ تو جب ہر چیز مصنوعی ہے تو پھر مصنوعی خواجہ سرا بھی، اور جو کچھ بھی ہے مصنوعی آئین، مصنوعی اسٹیبلشمنٹ، مصنوعی جمہوریت۔ پرویز علی رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پہلے جابر تھے تدبر والے، یہ تازہ ترین غزل ہے، اس کا وعدہ کیا تھا ہم نے، تو یہ اس کے بعد اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ بہت حساس اور اہم موضوعات ہیں آج۔ پہلے جابر تھے تدبر والے، مطلب جبر تھا لیکن اس میں تدبر تھا، اب تو ہیں صرف تکبر والے۔ پہلے جابر تھے تدبر والے، اب تو ہیں صرف تکبر والے۔ جھانک گلیوں کی کھلی آنکھوں میں، سارے تیور ہیں تغیر والے۔ قافیہ بڑا مشکل ہے۔ شبانہ کریم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔
رانا شاہد صاحب بھورے والا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جھانک گلیوں کی کھلی آنکھوں میں سارے تیور ہیں تغیر والے۔ اور یہ سنیے، ہر ہوا زہر لیے پھرتی ہے، ہر ہوا زہر لیے پھرتی ہے، سبھی موسم ہیں تنافر والے۔ ہر ہوا زہر لیے پھرتی ہے، سبھی موسم ہیں تنافر والے۔ زبیر محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شعبہ اطلاعات حکومت سندھ کے بڑے سینئر آفیسر۔ زاہد حسین صاحب سینئر صحافی، شاعر، انہیں مطلب پسند آیا ہے۔ پہلے جابر تھے تدبر والے، اب تو ہیں صرف تکبر والے۔ افتخار کامل صاحب بھی ہمارے ساتھ، سید خورشید افروز لورالائی سے۔ مشاہیر بلوچستان کی اب تک 8 جلدیں تو ہم نے دیکھی، مرتب کر چکے ہیں، اب شاید آگے بھی ہو چکا ہو کچھ نہ کچھ۔ ہر ہوا زہر لیے پھرتی ہے، سبھی موسم ہیں تنافر والے۔ پرویز جٹ جرنلسٹ ہیں، انہیں بہت شکریہ، خیر مقدم۔ روند ڈالے ہیں نظریے قصدن، یہ غور سے سنیے گا، روند ڈالے ہیں نظریے قصدن ایک ریاست کے تصور والے۔ روند ڈالے ہیں نظریے قصدن ایک ریاست کے تصور والے۔ نثار نندوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھے جملے پوسٹ کرتے ہیں۔ نصیر لالانی صاحب کینیڈا سے، اب یہاں کینیڈا میں ہیں، اب کراچی سے گئے ہوئے۔ سبیہ خان سبیہ کہہ رہے ہیں، جب تک مصنوعی پن چلتا رہے گا عوام تو اصلی ہیں، کیوں نہیں بولتے؟ اس مصنوعی جعلی حکومت کو برداشت کرنا ان کو طاقتور کر رہا ہے۔ ایک سبیہ خان سبیہ فیصاب کہہ گئے، ایک ذرا صبر کے بیداد کے دن تھوڑے ہیں۔ نصیر لالانی صاحب سلام کہہ رہے ہیں۔ مریم ارشد بھی بہت اچھا لکھنے والی، لاہور سے گئی اپنی بیٹی کے پاس امریکہ میں۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں واہ بہت خوب۔ افتخار عامل بھی کہہ رہے ہیں بہت خوب، کامل افتخار کامل۔ روند ڈالے ہیں نظریے قصدن ایک ریاست کے تصور والے۔ محمد خرم شبیر سلام کہہ رہے ہیں اسلام آباد سے۔ پروفیسر شاداب صدیقی بہت خوب، عمدہ اشعار۔ اور یہ سنیے، تجزیے شہر میں ملتے ہی نہیں کسی منطق کے تناظر والے۔ تجزیے شہر میں ملتے ہی نہیں کسی منطق کے تناظر والے۔ یہ بہت ہی مشکل قافیہ ہے مگر نبھ گیا۔ پہلے جابر تھے تدبر والے، اب تو ہیں صرف تکبر والے۔ دنیا نظریات سے خالی ہو چکی ہے۔ ہدایت اللہ صدو خانی ہمارے ہمسائے، ہمارے مسجد صدیق اکبر بلاک 3 گلشن اقبال کے خطیب اور امام، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رضوان عیدی کہہ رہے ہیں اس قیامت خیز گرمی میں سندھ و کراچی کے شہریوں کا برا حال ہے، پانی نایاب ہے، بجلی غائب ہے، درخت لگانے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 2-3 سال پہلے اسی مسجد کے ساتھ نیم کے درخت لگائے گئے تھے، اب وہ ماشاءاللہ بہت آرام دہ چھاؤں فراہم کر رہے ہیں۔ پہلے جابر تھے تدبر والے، اب تو ہیں صرف تکبر والے۔ جھانک گلیوں کی کھلی آنکھوں میں سارے تیور ہیں تغیر والے۔ تجزیے شہر میں ملتے ہی نہیں کسی منطق کے تناظر والے۔ اور یہ سنیے، روکے جاتے ہیں سبھی ناکوں پر، روکے جاتے ہیں سبھی ناکوں پر حرف و دانش کے تواتر والے۔ روکے جاتے ہیں سبھی ناکوں پر حرف و دانش کے تواتر والے۔
تواتر ہوتا ہے کنٹینیوٹی، تسلسل. رات بھر خود سے کھینچے رہتے ہیں. یہ بھی غور سے سنیے، محمد خرم شبیر صاحب کہہ رہے ہیں، گریٹ پوئٹری. رات بھر خود سے کھینچے رہتے ہیں، سب ہے اچھا کے تأثر والے. مولانا ہدایت اللہ صاحب بھی ضرور داد دیں گے. رات بھر خود سے کھینچے رہتے ہیں، سب ہے اچھا کے تأثر والے. سید مزمل حسین شاہ کہہ رہے ہیں بہت خوب. فیض کریم کلری بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسلم شاہد صاحب ناروے سے. نوید حیدر صاحب کراچی سے. اسلم شاہد کہہ رہے ہیں تمام دیکھنے سننے والوں کو اسلو ناروے سے اسلم شاہد کا آداب. نصیر لالانی صاحب بہت اعلیٰ سر جی. افتخار کامل انتہا نے انجام کو قریب کر دیا ہے، ظالموں کے حوالے کر کے تکبر والے کیا انجام سے بے خبر ہیں. رکو انور بہت عظیم شاعر محسن بھوپالی ان کی صاحبزادی. اور یہ سنیے آخری دو اشعار ہیں. جشن رسوائی منانے نکلے، جشن رسوائی منانے نکلے، اپنی ذلت پہ تفاخر والے. جشن رسوائی منانے نکلے، اپنی ذلت پہ تفاخر والے. اور آخری ہے شیخ فرید کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت ادب کی سماج کی خدمات میں مصروف رہتے ہیں. محمد خرم شبیر کہہ رہے ہیں ہوپ دا کنٹریز اکنامیکل سچویشن امپرووز. لیٹ از ہوپ. مگر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ اپنے غیر ضروری غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں. بات بے بات جو دورے کرنے پہ نکل جاتے ہیں، کبھی صدر صاحب، کبھی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دوسرے وزراء، کہ جہاں آپ کا سفیر ہی جس کانفرنس میں نمائندگی کر سکتا ہے، وہاں کسی وزیر یا وزیر اعظم یا صدر کو جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جس طرح صدر ابراہیم رئیسی ان کا سانحہ ہوا ہے، تو وہاں بھی یہاں کے صدر کو جانا چاہیے تھا. ویسے بھی صدر آصف علی زرداری ہمیشہ سے ایران سے اچھے تعلقات کے خواہاں رہے ہیں. اقبال یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما، مگر اصلی والی پیپلز پارٹی. محمد لہیق شہرت حسین کراچی سے ساتھ ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو اپنے قربانیوں سے کس طرح آگاہ کر سکتے ہیں کہ 75 سالوں کے بعد بھی ہم کہاں کھڑے ہیں. مولانا ہدایت اللہ کہہ رہے ہیں مسجد کی فٹ پاتھ پر جو درخت لگائے تھے 25 روپے کے خریدے تھے، آج وہ ہماری گلی والے پودے تناور درخت ہیں. ممبر سے لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، ایک شخص بھی تیار نہ ہوا. حکومت اسے جرمانہ کرے جس کے گھر کے باہر 2 درخت نہ ہوں، تبھی یہ آمادہ ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فہد احسن صاحب بھی آتے ہیں. عبد الرافع صاحب. جشن رسوائی منانے نکلے، اپنی ذلت پہ تفاخر والے. اور آخری شعر ہے پیش قدمی سے گریزاں ہی رہے، پیش قدمی سے گریزاں ہی رہے، دم پسپائی تحیر والے. پیش قدمی سے گریزاں ہی رہے، دم پسپائی تحیر والے. پہلے جابر تھے تدبر والے، اب تو ہیں صرف تکبر والے. صبیہ خان صبیہ کہہ رہی ہیں ویسے تو گرمی ہر سال پڑتی ہے جسے عام عوام ہی بھگتتے ہیں، لیکن کیا پتہ کہ گرمی اور لوڈ شیڈ، اشرافیہ کو کیا پتہ کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے. دوہرا معیار ہے.
ان نااہلوں کو جو دورے پڑتے ہیں خرچہ عوام کی جیبوں پر ہی پڑتا ہے۔ محمد خرم شبیر کہہ رہے ہیں سر ونس دا لٹریری سرکل ان راول پنڈی واز آلسو ویری اسٹرانگ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نظریاتی سیاست تھی، نظریاتی تعلیم تھی، طلباء کی طاقت بڑی مضبوط تھی۔ ان دنوں میں نوید حیدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ جناب۔ آفتاب فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد ناصر صاحب جنگ سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، سلام کہہ رہے ہیں آپ سب کو۔ تو جو اتنی بڑی عظیم مملکت اور اس کے ادارے جن کی ایک زمانے میں دنیا بھر میں ایک قدر تھی، احترام تھا، اور سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسی گری ہوئی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور جبر بھی ہوتا رہا ہے اپوزیشن پر، لیکن یہ ذلت آمیز رویے نہیں تھے، پستی، بے لباسی اور اسی قسم کی چیزیں جو ایس ایچ او صاحب بلا کے کرتے رہے، دوسرے لوگ کرتے رہے، جو دھمکیاں دی جاتی رہیں بے لباسی کی اور خواتین کی۔ ثریا قمر جنا یونیورسٹی برائے خواتین سے، افتخار کامل صاحب سلام کہہ رہے ہیں، اعجاز درانی صاحب بلاول ہاؤس سے بہت سیاسی شعور رکھتے ہیں، بڑے ان کے جملے اور چپتے ہوئے ہوتے ہیں اعجاز درانی صاحب کے۔ اللہ انہیں سابق ادوار کی طرح جد و جہد کی توفیق دے اور مصلحت سے محفوظ رکھے۔ باخبر نئی نسل پوچھتی ہے، یہ آج کا کالم ہے۔ بہت زیادہ کالم لکھنے سے پہلے ایک اضطراب کا عالم ہوتا ہے کہ کیا لکھا جائے۔ اس وقت موضوعات کی کمی نہیں ہے۔ دعا دیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری کٹ پتلی حکومتوں کو کہ بہت اچھے موضوعات دیتے ہیں اور ان پر لکھنے کے لیے بھی بہت ڈیٹا ہوتا ہے، بہت ہی غلط پالیسیاں ہوتی ہیں جن پہ بہت آسانی سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک درد ہے کہ یہ جو افراتفری ہے ملک میں، طوائف الملوکی لکھا جایا کرتا تھا تاریخ میں، تو وہ اب اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک پاکستان ہے اقلیت کا، جو کوئی انہیں فرق نہیں پڑتا، مہنگائی ہو کچھ بھی ہو تو اس کو وہ نہ کرتے ہیں۔ اعجاز درانی صاحب کہہ رہے ہیں شام جی نظریاتی سیاست کا دور ختم ہو گیا، اب صرف ضروریاتی اور نظر آتی سیاست کا دور ہے۔ واہ کیا جملہ ہے۔ گرفتاری بھی دو تو ایس ایچ او کو پیسے کھلاؤ اور گرفتاری کی تصاویر کھنچوا کے پتلی گلی سے غائب۔ صبیہ خان صبیہ، بکے ہوئے ڈرے ہوئے میڈیا کی بے حسی قابل دید ہے جو سچ بولنا بھول گئے ہیں۔ اصل میں جو بھی آزادی تھی وہ میڈیا مالکان کو تھی، اخبار مالکان کو، میڈیا مالکان کو، تو وہی اس سے لطف اٹھاتے ہیں، اور وہی جب کوئی حکومت مہربان ہوتی ہے تو وہی پھر اربوں میں کھیلتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، اور ٹھیکیدار بھی، ملک ریاض صاحب بھی انہیں بنگلے بڑے بڑے ملک کے اندر ملک کے باہر دیتے ہیں۔ انجم عثمان کہہ رہی ہیں محمود بھائی اقلیت میں تو ہم متحدہ ہندوستان میں بھی تھے، آزادی کے ثمرات آخر کب عوام کو ملیں گے؟ عاصم متین خان صاحب
نیو یارک سے ہمارے ماہنامہ اطراف کے ہمیشہ قدردان قلمی سرپرست اور مالی سرپرستی بھی کرتے ہیں شبیر احمد صدیقی صاحب، سینئر جرنلسٹ۔ ابھی ماہنامہ اطراف کا دوبارہ بتا دیں، جون کا شمارہ انشاءاللہ کل شام تک آ جائے گا، مئی کے آخری ہفتے میں ہی۔ بڑا اہم ہے، سرورق اس کا ہے، امریکی طالبہ جو ہیں فلسطین کے لیے غیر مسلم یونیورسٹیوں میں جو فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، جو مسلم ملکوں میں مسلم یونیورسٹیوں میں کسی کو ایسی استطاعت نہیں ہوئی ہے۔ عاصم متین خان صاحب نے بہت اچھا مضمون جس میں پچھلے 60 سال کا جائزہ لیا گیا کہ امریکی طلبہ انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے کس طرح آوازیں بلند کرتے رہے ہیں مختلف ادوار میں، اور ٹائٹل بھی اسی کا ہی ہے۔ اور ایک مضمون ایک فلسطینی اسسٹنٹ پروفیسر کا ہے، بہت ہی دردناک، کہ فلسطین بھی غلام ہے، فلسطین کا سمندر بھی غلام ہے، فلسطین کے دریا بھی غلام ہے، تو کس طرح ہم سمندر میں بیٹھے ہوئے ہم آزادی سے اپنے پاؤں نہیں بھگو سکتے۔ پھر آپ کو پرمٹ ملتا ہے کہ کسی جگہ بھی آپ اتنے وقت تک رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہاں جگہ چھوڑنی ہوگی۔ خرم شبیر صاحب کہہ رہے ہیں بدقسمتی ہے کہ پاکستان وہ حاصل نہیں کر سکا جو اسے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں ہمارے سیاسی اور معاشی ادارے مضبوط نہیں ہیں، ان کو کمزور کیا گیا ہے۔ مضبوط تو تھے لیکن جان بوجھ کے ان کو کمزور کیا گیا ہے۔ پروفیسر ناگپال بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت سینئر ہیں اسکالر، اور بہت شاگرد ہیں ان کے پاکستان میں، بیرون پاکستان۔ سبیہ خان سبیہ، جن ملکوں سے یہ کرپٹ حکمران قرضے مانگتے ہیں وہاں ان کے اپنے اربوں خربوں کی جائیدادیں، کاروبار ہیں، جو پاکستان کی لوٹی دولت ہے جس پر یہ عیش کر رہے ہیں۔ سلام خان اعظمی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ باخبر نئی نسل پوچھتی ہے، جو کچھ ہماری نئی نسل کو دیکھنا پڑ رہا ہے، ظلم، جبر، تشدد، ہم میں سے کسی کی بھی یہ خواہش یا تصور نہیں تھا کہ ہمارے اولادوں کو، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو، پوتوں پوتیوں کو یہ دن دیکھنا پڑیں گے جہاں نہ کسی آئین کی پاسداری ہے، نہ کسی قانون کی، نہ تہذیب کی میراث کی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور میں لکھا تھا کہ بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نوجوان کسی کے طاقتور کے ہاتھوں میں لاٹھی آ جائے تو ہم خود جا کے اپنی بھینس اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ لے بھائی یہ لے جا، تمہارا ہی حق بنتا ہے۔ جہاں آرا ہمارے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، خود بھی پڑھ رہی ہیں، 2 گولڈ میڈل اس دفعہ کنووکیشن میں انہیں ملے، اور ماہنامہ اطراف کے لیے بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے ان کی، بہت اچھے انٹرویو، فیچر، خاص طور پر نئی نسل کے بارے میں۔ محمد خرم شبیر کہہ رہے ہیں آج کے نوجوانوں کو اقبال کے وین کی ضرورت ہے۔ بالکل، اقبال نے تو ہمیشہ نوجوانوں کو ہی خطاب کیا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کہ تو کس گردوں کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ ماہنامہ اطراف کے لیے ہم کمپین شروع کر رہے ہیں مستقل خریداری کی، آپ سے بھی گزارش ہے، اور کیونکہ اب پرنٹ کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن بند کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ضیاء الدین صاحب باجوڑ سے بہت اچھی اردو لکھتے ہیں، دیکھیے باجوڑ سے ہمارے ساتھ ماہنامہ اطراف میں لکھ بھی رہے ہیں اور ہماری اس شام اطراف میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ
کہ اپنی قومی زبان اردو سے بلوچستان، سندھ، KPK اور جو پہلے سابق فاٹا علاقے، دوسرے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سب میں اردو بولی، سمجھی، سنی جاتی ہے اور اس کا احترام بھی ہے۔ مقبول خان صاحب نئی بات اخبار سے وابستہ ادبی صفحے کے انتظار، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انور شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں لولی۔ تو ماہنامہ اطراف کے لیے آپ کی توجہ چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے سرکل میں کہیں، اپنے حلقہ احباب سے، اور اس شمع کو بجھنے نہ دیں۔ سہیل جمالی صاحب سینئر جرنلسٹ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نوید حیدر، آپ کا قلم اور آپ کی گفتگو نہ جانے کتنے بے نوا لوگوں کے احساسات اور خیالات کے آئینہ دار ہیں، سلامت رہیے۔ نوید حیدر صاحب بہت اچھی نثر بھی لکھتے ہیں، شاعر ہیں بہت اچھے۔ NLD کالج کے فارغ التحصیل۔ مقبول خان صاحب، شام اطراف ایک دانش کدہ ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ریاض منصوری صاحب سانگڑ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ باخبر نئی نسل پوچھتی ہے، میں کل رات سے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ نئے ہزاریے کی پیدائشوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر رکھی ہے۔ نئے ہزاریہ نیو ملینم یعنی سن 2000 سے ایک صدی ہوتی ہے، ہر صدی میں 100 سال اور ہزاریہ میں 1000 سال۔ میری درخواست کوئی نہیں مان رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے سوال نامہ دے دیں جیسے نیب FIA والے دیتے ہیں، میں اطمینان سے بیٹھ کر ان کے جوابات قلم بند کر دوں گا۔ میری اپنی اولادیں کہہ رہی ہیں کہ تمہیں 7 دہائیاں دی گئیں، کیا وہ وقت کم تھا؟ آپ ذمہ دار ہوتے تو خود ہی ان سوالات کے جواب دے رہے ہوتے۔ انجم صابری کہہ رہے ہیں آج کا کالم بہت فکر انگیز ہے، اسی مناسبت سے خوشبیر سنگھ شاد صاحب کا شعر سنیے، کوئی سوال نہ کر اور کوئی جواب نہ پوچھ تو مجھ سے عہد گزشتہ کا حساب نہ پوچھ، اب حساب نہ پوچھ۔ خوشبیر سنگھ شاد صاحب بڑے ہمارے کرم فرما جالندھر میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کافی مشاعرے باہر پڑے ہیں۔ جہاں آرا کہہ رہی ہیں سر اطراف کی شمع کبھی نہیں بجھے گی انشاءاللہ، پرنٹ میڈیا کی بقا کے لیے اطراف کی بقا بہت ضروری ہے۔ ذوالفقار خان ہمارے کالم کو ہی پڑھ کے سنا رہے ہیں، میں کل رات سے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ سید مزمل حسین شاہ کہہ رہے ہیں میں ماہنامہ اطراف میں لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ کے تعاون کا منتظر، بالکل بصر و چشم لکھیے، حاضر ہیں۔ محمد خرم شبیر، جان ایلیا ہیز ڈن اے لاٹ فار اردو لٹریچر۔ محمد خان صاحب بھی میں شریک محفل ہیں۔ میری اولادیں کہہ رہی ہیں تمہیں 7 دہائیاں دی گئیں، کیا وہ وقت کم تھا؟ آپ ذمہ دار ہوتے تو خود ہی ان سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے۔ آج یہ نوبت نہ آتی کہ ہم آپ جیسے بزرگ کو، جن کے قوا مزمحل ہو گئے ہیں، جن کی یادداشت کمزور پڑ رہی ہے، جنہوں نے کتنے عشرے مصلحتوں میں گزار دیے اور جن کے لیے غالب بہت پہلے کہہ گئے تھے بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، آپ نے اس اترانے میں ہی کتنے قیمتی قدرتی وسائل نظر انداز کر دیے، کتنے انسانی وسائل کو استعمال نہیں ہونے دیا یا انہیں دوسرے ملکوں میں جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر ان کے بینک کامیاب کر دیے، ان کی گلیاں سڑکیں سونے کی کر دیں۔ یہ میرے اپنے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بہویں داماد مجھے کیسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ اب ہم آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتے۔ ہم نے تو سوشل میڈیا سے
جان لیا ہے کہ اس مملکت خدازاد کے پاس کتنے قدرتی وسائل ہیں، کتنے معدنی ذخائر ہیں، ہمارے انسانی وسائل کے بازوؤں میں کتنی توانائیاں ہیں۔ ہمارے بھائیوں بہنوں کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ اور آپ کے ممدوحین پریزیڈنٹ ہاؤسوں میں داخل ہوتے رہے۔ ممدوحین وہ سیاستدان جن کی ہم اپنے کالموں میں تعریفیں کرتے رہیں۔ سعید الظفر صدیقی صاحب بہت محترم مکرم شخصیت شاعر ہیں، اور سب سے بڑا کام کیا ہے کہ قرآن پاک کے پیغام جو ہے کئی جلدوں میں انہوں نے مضامین کیا ہے۔ شاہد محی الدین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ساجد اقبال صاحب، سرفراز حسین صاحب، بہت شکریہ۔ شاہد محی الدین سلام کہہ رہے ہیں۔ سید شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صبیہ خان صبیہ، بہت سچ حقیقت پر مبنی فکر انگیز کالم ہمیشہ کی طرح۔ ہمارے بھائیوں بہنوں کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ اور آپ کے ممدوحین پریزیڈنٹ ہاؤسوں میں داخل ہوتے رہے، وزیر اعظم ہاؤسوں کی زینت بنتے رہے، گورنر ہاؤسوں کو استعمال کرتے رہے، وزارت اعلیٰ کی کرسیاں توڑتے رہے، لیکن کبھی کوئی ایسا راستہ نہیں اپنایا جس سے اس عظیم سرزمین کے ہر بیٹے بیٹی کی صلاحیت اس عظیم وطن کو خوشحال بنانے میں معاونت کر سکتی۔ ایم احمد رضا انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس جملے کی ذرا میں تشریح کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی پروگریسو کنٹریز ہیں، پھر جہاں ویلفیئر نے آپ اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی شہری ہے اس کے ذہن میں جو بھی آئیڈیاز تجاویز ہیں ملک کے لیے، ان کو کسی نہ کسی طرح استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے بلدیاتی جو نظام ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کونسلر آپ سے ملتا رہتا ہے، آپ سے تجاویز حاصل کرتا ہے، چیئرمین یو سی وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ کے سیاستدان حاکم، آپ کے اعلیٰ افسر ہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوں، وہ وہاں رعایا کو یا اپنے خلق کے خدا کو وہ نہیں سمجھتے کہ ان سے ہمیں کوئی اچھا آئیڈیا مل سکتا ہے، کیونکہ اچھا آئیڈیا وہ ہمارے حکمران لینے ہی نہیں چاہتے، پھر ان کی لوٹ مار کا رستہ رک جاتا ہے اس سے۔ محمد خرم شبیر کہہ رہے ہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا سماجی معاشی ڈھانچہ مثبت ہوگا۔ ہاں، اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ سجاد عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ، عرفان رمضان صاحب بھی حسنات حسرت میرپور خاص سے۔ سجاد عباسی کہہ رہے ہیں سر ہمتن گوش۔ اب ہمتن گوش کا بھی بہت سے لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اردو کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمتن گوش، آل ایئر، پورے کان آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ مہتاب علی صاحب بہت سینئر عظیم آرٹسٹ، ناہید رانا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک طرف سے آواز آ رہی ہے، میں اپنا ایک کالم پڑھ کے سنا رہا ہوں آج کا۔ باخبر نئی نسل پوچھتی ہے، مملکت ہے مملکت جو ہمارا جنگ میں جمعرات اور اتوار کو چھپتا ہے، اور جمعرات اتوار ہی ہم پھر یہ اپنی شام اطراف برپا کرتے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آ رہی ہے کہ آپ کے ہم عصر ساتھیوں کو تو احساس ہی نہیں تھا کہ کتنا زیاں ہو رہا ہے، آپ تو اپنے دیوتاؤں کو آخری امید سمجھتے رہے۔ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے جس میں یہ شواہد دیے گئے ہوں کہ 1947 سے اب تک جو بھی ماہ و سال بنتے ہیں، جو بھی ہفتے گھنٹے ہیں، ان میں سے کتنے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوئے، یعنی وطن کی تعمیر کے لیے، کتنے خوشامد میں ضائع ہوئے، چاپلوسی میں ضائع کیے گئے۔ چلیے ہمیں بتائیں کہ اس خوشامد سے کھیتوں کی فی ایکڑ پیداوار کتنی بڑھی، کتنا اناج برآمد کیا گیا،
کتنی کپاس سے کتنے ڈالر کمائے گئے۔ سید شائق شہاب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عفت سلطانہ کراچی کی بیٹی، اس کو اردو میں 30 سال تک پڑھاتی رہی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عرفان رمضان کہہ رہے ہیں یہ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں ملتان سے، جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آئی ڈی یہ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل رات ایکسیڈنٹ ہوا، میرا موبائل ٹوٹ گیا، اس لیے بھائی کے موبائل سے حاضر ہوں۔ بہت دیکھیے کتنا ایک جذبہ ہے کہ طبیعت کیسی ہے، کوئی جسمانی کوئی زد تو نہیں، بڑی زخم تو نہیں ہے۔ سید شائق صاحب سلام کہہ رہے ہیں۔ افضل خان صاحب ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بتائیں اس خوشامد سے کھیتوں کی فی ایکڑ پیداوار کتنی بڑھی، کتنا اناج برآمد کیا گیا اپنی ضرورت کا استعمال کر کے، کتنی کپاس سے کتنے ڈالر کمائے گئے۔ محمد خرم شبیر یہ پھر دوبارہ سوال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس وقت کے سوالات نہیں ہیں، کہ کیا آپ کسی دن جان ایلیا پر بھی کالم لکھ سکتے ہیں؟ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کی رائے۔ شکریہ، نہیں بہت ملاقاتیں رہی ہیں، بہت مہربان تھے، ہمارے ہی ہم عصر بہت جلدی چلے گئے، تو یہ کسی وقت ادبی محفل کریں گے، اس میں پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ عفت سلطانہ نئی نسل کے سامنے پرانی نسل لاجواب ہے، آپ کے فکر انگیز کالم سے یہ اندازہ ہوا۔ میرے بائیں طرف سے یلغار ہو رہی ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے یہ جواب دیں کہ ہزاروں ارب روپے کے یہ جو قرضے ہیں، جس کے لیے ہم سب بلکہ ہماری اولادیں بھی گروی رکھ دی گئی ہیں، یہ بوجھ قرضوں کا کن منصوبوں کے لیے ہم پر ڈالا گیا؟ یہ قرضے آپ کی نسلوں نے کیوں نہیں اتارے؟ اور یہ اربوں ڈالر کون سے دریاؤں کے ڈیموں پر لگے، کون سے بڑے کارخانے لگائے گئے، اور ان کارخانوں، ڈیموں اور موٹر ویز سے جو آمدنی ہوئی وہ قرضے اتارنے میں کیوں استعمال نہیں ہوئی؟ اور آپ لوگوں کی عیش و عشرت میں استعمال ہونے والے قرضے ہم کیسے اتاریں؟ یہ نئی نسل پوچھ رہی ہے اور اس کو پوچھنے کا حق بھی ہے۔ سہیل جمالی کہہ رہے ہیں شام صاحب ملک کے مسائل اتنے ہیں کہ ہر شعبہ ہی توجہ اور ایک بے رحم جراحت کا متقاضی ہے۔ آپ کا آج کا کالم تو بس ایک مصرے کے مصداق ہے۔ دیکھنا تحریر کی لذت کہ جو اس نے لکھا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ کچھ مہنگائی کساد بازاری کے باعث ہے، جس کا رشتہ ڈالر سے ملتا ہے۔ دوسری مہنگائی چند ہزار افسروں کی پیدا کردہ ہے، جن کی ذمہ داری منڈیوں کو چیک کرنا اور نرخ ناموں پر عمل کروانا ہے۔ تو یہ جلدی اسکرین گزر رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر خود کو ذل الہی سمجھتے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کے یہ جو تجاویز ہیں، تبصرے، وہ اس ہماری گفتگو کو اور اس شام اطراف کو اور زیادہ بامانی کر دیتے ہیں۔ گندم سے خرم شبیر کہہ رہے ہیں ملک کو ٹیکس جدت کی ضرورت ہے، ٹیکس میں اگر مناسب طریقے سے متعارف کرائی جائے تو بہتری لائی جا سکتی ہے۔ عرفان رمضان تو غلام مصطفیٰ بتا رہے ہیں ہلکی پھلکی چوٹ آئی ہے، موٹر سائیکل اور موبائل کا نقصان ہوا، الحمدللہ۔ چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ شہاب الدین محمدی صاحب پنو عاقل سے ہمارے ساتھ ہیں، سابق جج۔ ناہید رانا سلام، آپ کے لائیو پروگرام سن کر مجھے ابو یونس ادیب بہت یاد آتے ہیں، بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے صحافی یونس ادیب، بہت انہوں نے درد سے اپنی تحریریں لکھی ہیں۔ شہاب الدین محمدی کہہ رہے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے۔ طارق ویرا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کالم میں۔
ایک نوجوان بھیڑ کو کاٹتا ہوا آگے بڑھا ہے، کہہ رہا ہے یہاں ہر علاقے کے، ہر زبان بولنے، ہر نسل سے، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے نوجوان موجود ہیں، ہم صرف پاکستانی ہیں، ہم صرف آتا وقت ہیں۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں نئے ذرائع ابلاغ، نئی ایجادوں نے یہ سکھایا ہے کہ ہم صرف جمع تفریق کریں، اچھا برا دیکھیں۔ آپ کی نسل ہمیں ایسی کوئی دستاویز فراہم کر سکتی ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں میں کتنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا گیا؟ کیا کوئی کتاب آپ نے ایسے لکھی جس میں ایسے اعداد و شمار ہوں کہ کتنے نوجوان نجی جیلوں میں، کتنے عقوبت خانوں میں، کتنے حوالات میں، کتنے جیلوں میں دم توڑ گئے؟ ان کی صلاحیتیں اس بدقسمت ملک کی ترقی کے لیے کیوں استعمال نہ ہو سکیں؟ عبدالسلام سلامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شائستہ بخاری صاحبہ بھی ہماری محفل میں ہیں، حسن اصغر نقوی بھی سینئر انفارمیشن آفیسر ہیں، ڈرامے بھی بہت اچھے لکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ جن ہستیوں کو وطن کی سلامتی کے نام پر پھانسی گھاٹوں میں تختہ دار پر چڑھایا گیا، ان کی موت سے اس ملک میں کتنی خوشحالی آئی، کتنے ماورائے عدالت ہلاکتوں میں پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ کیا ان کی توانائیاں، ان کی ذہانت اس سماج کو مستحکم کرنے میں کام نہیں آ سکتی تھی؟ کیا آپ کے کسی ساتھی پارلیمانی رپورٹر نے ایسی رپورٹ مرتب کی کہ سینٹ، قومی صوبائی اسمبلیوں میں کتنے گھنٹے قوم کی خوشحالی، اقتصادی ترقی کے لیے منصوبوں پر تقریریں ہوئیں، اور کتنے گھنٹے ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنے میں، بجٹ دستاویزات اور دوسرے بلوں کے مسودے پڑھنے میں ضائع کیے گئے؟ خالد بن آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آزاد بن حیدر صاحب کے صاحبزادے۔ MU اوکاشا ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد خرم شبیر کا ہم یہ بتا چکے کہ ٹیکس جدت کی ضرورت ہے۔ صبیہ خان صبیہ، بیوروکریٹس، اشرافیہ کو ملک کی معاشی حالات سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ ان کے پاس حرام مال کی کثرت ہے، بھرے ہوئے ان کے پیٹ، نوکروں کی فوج ان کے پاس ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر 6-7 کروڑ کی گاڑیاں دوڑتی ہیں، اور شاندار بنگلے ہیں، اور 7 باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ راؤ جاوید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاکی کی بحالی کے لیے ان کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ اب کے ہاکی والوں نے دیکھیے فائنل میں پہنچے اور بہت اچھا کھیلے۔ میں ہر طرف سے سوالوں میں گھرا ہوا ہوں۔ یہ نئے ہزاریے والے بہت مستند حساب کتاب رکھتے ہیں۔ یہ 2000 کے بعد پیدا ہونے والے۔ نعیم محمود صاحب ہمارے بیٹے کینیڈا سے، ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب ادبی ڈائجسٹ کے مدیر، بہت اچھے شاعر، نقاد، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور بڑی بات ہے کتنے 40 سال سے یا 45 سال سے ادبی ڈائجسٹ کو بہت اچھے معیاری کاغذ پر شائع کر رہے ہیں، اور یہ صرف شوق کی بات ہے، ورنہ ادبی رسائلوں یا ماہنامہ اطراف جیسے ان سے کوئی آپ کو مالی فائدہ نہیں ہوتا، نہ آپ اس سے لکھ پتی بنتے ہیں، نہ کروڑ پتی۔ اور دیکھیں نفع میں نقصان ہونے لگا تو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے اپنے رسالے بند کر دیے۔ ڈان نے ہیرالڈ بند کر دیا، جنگ نے نیوز ویک، ایکسپریس نے اپنا سنڈے ایڈیشن، اور بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں آگے۔ ساجدہ کاظمی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ میں ہر طرف سے سوالوں میں گھرا ہوا ہوں۔ یہ نئے ہزاریے والے بہت مستند حساب کتاب رکھتے ہیں۔ گوگل اور دوسرے سرچ انجن ان کو ہر لمحہ باخبر کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ نوجوانوں کو اسمارٹ فون سے دور رکھیں۔ کبھی ان سے کہا یہ زہریلا پروپیگنڈا ہوتا ہے،
کبھی کہا اس پہ پورنوگرافی ہے، فحاشی ہے، کبھی کہا یہ اساسی نظریات سے انحراف ہے، لیکن یہ ہمارے عزیز جان بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں تو بہت مصدقہ معلومات رکھتے ہیں، بہت تیار ہو کر آتے ہیں، اپنا بھی نفع نقصان دیکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ملک کا۔ محمد لئی شہرت کہہ رہے ہیں وہ کون سا طریقہ ہے جو بے ضمیر کے ضمیر کو سوچنے کی حس عطا کرے؟ یہی جو ہم اس وقت جو اپنی محفل منعقد کر رہے ہیں، یہی طریقہ ہے اس کا۔ جمالی صاحب بہت طویل کر رہے ہیں، ہمارے ہی جملوں سے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے پڑھنا۔ آج کے کالم کے ہر چند جملے ایک الگ مضمون کا تقاضا کرتے ہیں۔ جمہوریت کی بقا اور اس کا استحکام ملک میں خوشحالی لا سکتا ہے، مگر یہاں چند مسلک کے مولوی حضرات اس سارے سسٹم کو ہی غیر اسلامی سمجھتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ مولوی کسی بھی رجیم کو مطلوب ہوتے ہیں، ان کو نہ ملکی وسائل سے غرض ہے، نہ مشرق وسطیٰ کی غاصب ریاست کے ظلم پر آواز بلند کرنے کی توفیق۔ یہ ضرور ہوا ہے جو اپنی رپورٹنگ کے دوران دیکھا کہ اس بار لوگوں کے لیے بہت امید کے ساتھ ووٹ دیے لوگوں نے۔ ہم اس کے نتائج سے نوجوانوں میں ایک رد عمل پنپ رہا ہے جو خوش آئند نہیں۔ بالکل، دیکھیے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نوجوانوں نے کسی نہ کوئی انتخابی مہم چلنے دی گئی، ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا اور اس کی جگہ یعنی کتنے نشانات تھے، پھر بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اس پارٹی کا کون کون یہاں مدد یافتہ تعاون یافتہ امیدوار ہے، اسی کو انہوں نے ووٹ دیے اور یہ پورے ملک میں ہوا ہے۔ میں اسی لیے اس کو ایک نوید، ایک بشارت سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ رنگ، نسل، زبان اور صوبائیت حائل نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں 18 برس کی عمر سے اوپر کے، وہ ایک ہی انداز میں سوچ رہے ہیں۔ دال بندین تک، کھنجراب سے دال بندین تک ایک ہی لہر ہے، ایک ہی سوچ ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پچھلے 38 سال سے جو دو پارٹیاں تیسری اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے آپ کا روپیہ 16 روپے کا ڈالر تھا 85 میں، اب وہ 300 تک گیا۔ اس طرح انفلیشن ہے، بے روزگاری ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ جن تین سیاسی اور ان کی غیر سیاسی طاقتوں نے جو پالیسیاں اپنائیں 1985 سے اب تک، یہ ظاہر ہے سارا معاشی سیاسی صورتحال اسی کا نتیجہ ہے، اور اب پھر ان کو ہی لایا گیا ہے۔ جو 38 سال میں کوئی کریٹیوٹی نہ دکھا سکے، ملک کو مستحکم نہ کر سکے، وہ اب ان 5 سال میں اور جعلی فارم پر کیسے کریں گے؟ اب یہ دو پیراگراف رہ گئے ان کے کہ یہ بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بہت مصدقہ معلومات رکھتے ہیں، بہت تیار ہو کر آتے ہیں، اپنا بھی نفع نقصان دیکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ملک کا۔ واگا سے گوادر تک یہ سب اب ٹیکنیکل، اقتصادی زاویہ نگاہ اور انداز فکر رکھتے ہیں۔ ہماری نسلوں کی طرح شہزادے شہزادیوں کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتے، نہ ہی جنوں پریوں کی داستانیں پڑھتے ہیں۔ یہی رانجھا، سونی مہیوال، سسی پنو کی کہانیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ عاشق معشوق اگر اپنے مشن میں ناکام رہے تو اس کے اقتصادی اسباب کیا تھے، سماجی ڈھانچہ کیا تھا۔
ایک بیٹی پوچھ رہی ہے ریکارڈنگ میں سونا تانبا کتنی دہائیوں سے ہے، اب تک کیوں نہیں نکالا جا سکا؟ اس سے ہمارے دن رات سنہرے کیوں نہیں ہو سکے؟ اور سینڈک سے جو سونا تانبا نکلا ہے اس کے ڈالروں سے اس علاقے میں کتنی خوشحالی آئی ہے۔ بلوچستان سے سینڈک میں سونا تانبا نکلتا ہے اور یہ چائنا کے پاس ہے اور سارا را میٹیریل چائنا ہی لے جا رہا ہے۔ ایک پوتی آواز بلند کر رہی ہے بجلی کے بل اب اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، دریاؤں کا پانی سال ہا سال عشرے دہائیاں ضائع ہوتا رہا، بڑا ڈیم بنا کر بجلی کیوں نہیں پیدا کی گئی؟ یہ سب سے سوال ہے، فوجی حکومتوں سے بھی، سیاسی حکومتوں سے بھی۔ کالا باغ ڈیم نہیں اچھا لگتا تھا، نام کچھ اور رکھ لیتے، لیکن بننا تو چاہیے تھا۔ آفتاب فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بچوں اور کتابوں کے درمیان رشتہ استوار کرتے ہیں۔ ایک نواسا ہاتھ میں قلم کاغذ لیے سوال کر رہا ہے کہ اتنے اخبارات نکلتے رہے، اتنے ٹی وی چینل، پہلے پاکستانی ٹی وی، کہیں ایسی رپورٹ نہیں کہ انہوں نے اپنے طور پر تحقیق کی ہو کہ پاکستان میں اپنے قدرتی وسائل، معدنی وسائل، انسانی وسائل پوری طرح استعمال میں کیوں نہیں لائے گئے اور غیر ملکی قرضے ہر دور میں کیوں لیے گئے۔ سجاد عباسی صاحب کہہ رہے ہیں واہ، ہیر رانجھا سسی پنو کے اقتصادی پہلو بہت ہی لاجواب ہے اقتباس۔ بالکل، دیکھیے ہمارے ہاں تاریخ میں آتا ہے کہ جی وہ بادشاہ نے کشتیوں کے پل سے دریا عبور کیا، تو بھئی وہ دریا عبور کیا، کشتیاں کس نے بنائی تھیں، کیسے بنائی تھیں، کون تھے وہ ہنرمند، ان کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جی بس وہ فتح کیا اور وہاں کی مہارانی مسلمان ہو گئی، بس یہاں تک تاریخ آپ کو بتاتی ہے۔ اس وقت فی کس آمدنی کیا تھی، معاشی ذرائع کیا تھے، بارٹر سسٹم تھا اگر وہ کیا تھا، تو یہ نہیں ہمیں پڑھایا جاتا۔ ایون جو ہماری یہ قریبی ہسٹری ہے اپنے پاکستان کی، اس میں بھی آپ کو انہی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ قرضے کیوں لیے گئے، کیوں ہو رہے ہیں۔ اور سجاد عباسی صاحب منو بھائی کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کے بقول ہمارے بچے اور پوتے پوتیاں ہم سے 50 سال بڑے ہیں۔ بالکل، میں تو اپنے اتوار کے کالم میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہ اپنی اولادوں، بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ، بہوؤں دامادوں کے ساتھ اتوار دوپہر کا کھانا کھائیں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ وہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں، ہم پورے اخبار صفحات پڑھ کے بھی، جنگ، ڈان اور کتنے اخبارات اور کتابیں پڑھ کے بھی ہمیں اتنا نہیں اندازہ ہوتا جتنا وہ سمارٹ فون کی اسکرین سے ان کے پاس تازہ ترین لیٹسٹ جو ہے خبریں معلومات ہوتی ہیں، وہ چند سیکنڈ میں پورے عالمی حالات اور ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ شاہد نواز صاحب ہمارے جھنگ کے ہیں، بڑے شاعر، شعری مزاج رکھنے والے، بھی دبئی میں شاید ہیں آج کل۔ آخری 5 سطریں، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت بھی چاہیں گے۔ میں مہلت مانگ رہا ہوں مگر یہ نئے ہزاریے والے کہہ رہے ہیں مہلت بہت دی جا چکی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم پہلے ہی دنیا سے 40-50 سال پیچھے ہیں اور اگر آپ کو مزید مہلت دی تو 100 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ نئی نسل کی پکار ہے جو ہمیں جس پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اب پاکستان وہی ہیں اور ان کو ہی سنبھالنا ہے پاکستان، اور وہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں اور ان کے ضمیر ہم سے زیادہ بیدار ہیں، تو
تو وہ ہماری مصلیت کوشیوں سے، خوش آمدی رویوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ سید حماد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شبیر احمد قادری صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، عاطف توقیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت اچھی محفل جا رہی ہے۔ تو میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اولادوں سے کچھ سیکھیں، ان کے تبادلہ خیال کریں، اپنے اولاد، اپنے گھر کو، اپنی گلی کو سنواریں، اپنی گلی محلے داری شروع کریں۔ یہ کوششیں امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں کہ وہاں کولیپس آف امریکن فیملی کے بعد اب ریوائیول آف امریکن فیملی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس وقت مشترکہ خاندان ٹوٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہر شہر اپنی جگہ بہت وسائل اور مسائل رکھتا ہے، اپنے وسائل سے ہی مسائل حل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے شہر سے محبت کرنی چاہیے، اپنے شہر کا احترام اور اپنے شہر کو جاننا چاہیے۔ مانامہ اطراف جون کا شمارہ بھی اسی پہ زور دے رہا ہے، اور ہماری تھیم نظم بھی ہے، یہ میرا شہر میری دنیا ہے۔ اس پہ بھی کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ابھی ہمارے ساتھ کمنٹ آ رہے ہیں، فکر انگیز منفرد کالم ضیاء الرحمن ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں صبیہ خان صبیہ، خاندان کو جوڑ کر رکھنا بہت عمدہ میسج ہوتا ہے، خاندانوں میں دوریاں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا باعث ہیں، تربیت کی کمی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم جب سے ٹوٹا ہے محبتوں میں کمی آئی ہے۔ عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کی حفاظت کرے۔ محمد علی محمدی صاحب بھی پنو عاقل سے بہت صاحب مطالعہ، بہت ان کی سماجی تعلیمی خدمات ہیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے صوبے کے لیے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر شہر اپنی جگہ ایک دنیا ہے، اثاثہ ہے، اس کی قدر کریں، احترام کریں، اور اب ہر شہر کو اپنے خود انحصاری پر کام کرنا چاہیے، اور شہر کو خود مختار ہونا چاہیے۔ شہر خود مختار ہوگا تو صوبہ بھی خود مختار ہوگا، صوبہ شہر خود مختار ہوں گے تو آپ کے ملک بھی خود مختار ہوگا۔ اس وقت سب سے زیادہ ہے کہ جو نو آزاد ملک ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، ان کو امریکہ، برطانیہ وغیرہ نے مل کر جو ہے ذہنی طور پر، اقتصادی طور پر غلام رکھا ہوا ہے۔ مختار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ۔ سہیل جمالی صاحب کہہ رہے ہیں پنو عاقل میں حکمران جماعت کے خلاف صوبائی اسمبلی میں 45,000 ووٹ پڑے تھے کہ اگر الیکشنز آزادانہ اور منصفانہ ہونے دیں تو حکمران جماعتیں ساری مسترد کر دی جائیں گی، کیونکہ ان کی حکمرانی سے ہمارے 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، اور یہ بڑے خوفناک اعداد و شمار ہیں۔ غربت کی لکیر سے نیچے وہ ہے جو 3,000 روپے ماہانہ سے بھی کم لے رہا ہے۔ اس کی آمدنی جس خاندان کی 3,000 روپے ماہانہ سے بھی کم ہے، وہ ہے غربت کی لکیر سے نیچے۔ 3,000 سے آپ تصور کر لیں، اور ان گھرانوں میں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں ان کی آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے، ہر کنبے میں جو ہے کم از کم 10 افراد ضرور ہوتے ہیں۔ تو وہاں دیکھیے کہ 3,000 روپے سے کیسے ان کا گزارا ہو سکتا ہے۔ طیبہ رانا بھی ہمارے ساتھ ہیں، کس شہر سے یہ بھی بتا دیں۔ شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں پروفیسر شبیر احمد قادری فیصل آباد رفاح یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں
یہی اسی عہدے پر رہ چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اپنے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جادوئی لہجے سے اور بھی مؤثر بنا دینے کا ہنر آپ خوب جانتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ جیسے اہل قلم اور اہل علم کی طرف سے جب کچھ ایسے جملے پڑھنے سننے کو ملتے ہیں تو بہت ہی تسکین، قلبی تسکین ہوتی ہے۔ محمد خرم شبیر کہہ رہے ہیں آج کا نوجوان سراب میں گم ہے۔ بالکل، یہ ہر نوجوانی میں سراب سامنے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہر پاکستانی کی جوانی میں ایک ماشاء اللہ ضرور لگتا ہے، اور ہم جیسے جو 8ویں دہائی میں ہیں اور جنہیں بعض ہمارے نوجوان اخباری بوڑھے کہہ رہے ہیں، تو ہم اخباری بوڑھوں کی زندگی میں تو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہی ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں، اور ہر ماشاء اللہ کی طریقہ واردات الگ الگ رہا ہے، اور ہر ماشاء اللہ کے نتیجے میں ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے یہ ماشاء اللہ سے بھی خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کو اللہ بچائے جو نقصانات پہنچنے والے ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اس وقت ڈیمیج شروع ہو چکا ہے۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی کینیڈا سے، ایک طرف غربت ہے، دوسری طرف ایک دن میں اشرافیہ اپر کلاس لوگ کروڑوں روپے کا کھانا اڑایا جاتا ہے۔ عثمان چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا انداز فکر، سوچنے کا انداز وہ جذباتی ہے، اس جذباتی سے ہمارے مذہبی جو حلقے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ سیاسی حلقے اٹھاتے ہیں۔ ان کی آپ تقریریں سن لیں، پاور میں آنے سے پہلے، پاور میں آنے کے بعد کی کیا لچھے دار گفتگویں ہوتی ہیں، اور ان کے جو اپنے کارکن لیڈر سالہ سال سے ان کے ساتھ ہیں وہ ان سے شراب میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی ہمارا نقطۂ نظر جو ہے معروضی ہونا چاہیے اور اقتصادی ہونا چاہیے کہ آج کل آزادی جو ہے وہ اصل آزادی اقتصادی آزادی ہے۔ یہ IMF، ورلڈ بینک، WTO اور اس قسم کے جو عالمی ادارے ہیں ان سب نے ہمیں بلا واسطہ غلام بنا رکھا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ IMF سے قرضہ لینے کے لیے ہماری پوری کابینہ اپنی ذہنی توانائیاں صرف کر رہی ہیں، اور ہمارے جو اقتصادی ماہرین ہیں، چاہے وہ حفیظ پاشا صاحب ہوں، قیصر بنگالی ہوں، مشتاق شاہ صاحب، شوکت ترین صاحب، سب کی کہیں سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ ہمیں نہیں بتا رہے کہ جو اس وقت ہم قرضے لے رہے ہیں یہ قرضے اتارے گا کون، کیسے اتریں گے۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی بھارت کے پرائم منسٹر مودی نے 8 سالہ حکومت میں صرف 3 کروڑ جمع کیا ہے روپیہ، وہ بھی اپنی تنخواہ سے، اور اس کا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو حکمران ہیں، جو اس وقت بھی سب سے اچھا وزیر خزانہ اسی کو شمار کیا جاتا ہے جو IMF سے قرضہ لے کر آ جائے، مطلب قرضہ لینا، قرضے کا بوجھ بڑھانا، اپنے ہر پاکستانی کو گروی رکھنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے وزیر خزانہ کی۔ اور یہ ایک قرضہ اترے گا کیسے؟ اس وقت جو کئی ہزار ارب روپیہ قرضہ ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں بتا رہی کہ اس کو کیسے اتاریں گے۔ انتخابی منشور میں سب سے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے، اور اس طرح کے جو ہمارے وسائل ہیں جب ہم ان کو پوری طرح استعمال کر کے
کریں گے تو ہماری مہنگائی بھی کم ہوگی اور ہمارے اپنے وسائل سے جو مسائل ہمارے حل ہوں گے تو ہمیں قرضے اتارنے میں بھی آسانی ہوگی اور مزید قرضے بھی نہیں لینا پڑیں گے۔ تو ہمارے جو بھی میڈیا ہے، ہمارے جو ماہرین اقتصادی، ان کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے کہ آپ واشنگٹن میں IMF کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے ریکارڈ کریں جو سالہ سال سے پھر وہ ایکسپلور بھی ہو چکا تھا، ڈسکور بھی، اس کے باوجود ہم نے 8-10 سال ضائع کر دیے اور ان کا الٹا ہم پہ جرمانہ بھی ہو گیا۔ 5 ارب ڈالر جرمانہ ہوا ہے، اب اسی کمپنی کو دوبارہ ہمیں دینا پڑا ہے اور وہ کمپنی اس 5 ارب ڈالر جرمانے کو اپنی انویسٹمنٹ میں شمار کروا رہی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی سونا تانبا نکلے گا اس میں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دوسرے وسائل ہیں، آبی وسائل ہیں، سمندر کی تہوں میں بہت کچھ ہے، قیمتی پتھر ہیں پہاڑوں میں، وہ سب ہمیں بلا رہے ہیں لیکن ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر کے واشنگٹن جاتے ہیں، اپنے میاں والی نہیں جاتے، سندھ کے ریگزاروں میں تیل نکل رہا ہے، گیس نکل رہی، وہاں نہیں جاتے۔ تو یہ کوئی آپ لوگوں کو بھی اپنی اپنی جگہ آواز بلند کرنی چاہیے، اسی لیے ہم یہ زور دے رہے ہیں کہ ہر شہر کے اپنے وسائل، معدنی وسائل، قدرتی کھیتوں کی پیداوار، اس پر توجہ دیں ہم سب مل کر اور اپنے اپنے شہر کو اپنی جگہ خود کفیل، خود مختار بنائیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل دے رکھے ہیں، ان کو صرف استعمال کرنا ہے۔ احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی درد مند پاکستانی، خاص طور پر جو بنگلہ دیش میں محصور پاکستانی ہیں، ان کے لیے ان کا بہت کام ہے۔ تو ان سے بھی ہم یہ عرض کریں گے، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں یہ ہم اور آپ، تو وہاں بھی زور اسی بات پہ دیں کہ ہر شہر اپنے وسائل، اپنے انسانی وسائل، اپنے نوجوانوں کے دست و بازو پہ، ذہنوں پر خود انحصاری کریں اور سب اپنی اپنی جگہ مصروف ہوں، تو پھر بڑے شہروں کی طرف زیادہ ہجرت بھی نہیں ہوگی، اسی طرح دوسرے ملکوں کی طرف بھی ہجرت نہیں ہوگی اگر ہم اپنے وسائل کو، ان کو استعمال کر لیں گے۔ سید ناظر کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد ندیم صدیقی صاحب بہت سینئر جرنلسٹ یہ بھی ہیں، سہیل جمالی صاحب کہہ رہے ہیں سمجھیے آپ کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی رنگینی اور گلکاری کے باعث عوامی کومنٹس آپ کو درست انداز میں نظر نہیں آ سکیں گے۔ نہیں، اس وقت دیکھیے میں تو یہ اسی موبائل فون کا استعمال کرتا ہوں، باقی نہیں پتہ، اس کا یہ صبح سے ہی تھوڑا ڈارک ہوا ہوا ہے اور یہ بچوں کو پتہ ہے کس طرح روشن ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ، اس کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، اس گلکاری کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ شبیر علی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی بہت درد رکھتے ہیں پاکستان کا، لیکن مانامہ اطراف کے اب تک یہ مستقل خریدار نہیں بنے ہیں، تو یہ بھی ہم عرض کریں گے کہ ابھی ہم پوری کمپین چلا رہے ہیں جس میں اپنے ملک کے اہم شخصیتوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی مانامہ اطراف کی خریداری کے لیے اپیل کریں، خود بھی خریدار بنیں اور اپیل کریں کہ 4,000 روپے سال کے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اس سے ایک قیمتی رسالہ جو ہے وہ اپنا برقرار رکھ سکے گا اپنی اشاعت، اور جو بھی 8-10 لوگوں کا ان سے روزگار وابستہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا، ورنہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے رسالے بند ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ آپ کی توجہ سے یہ قائم رہ سکتا ہے۔ 4,000 روپے سال کے، 300 روپے تقریباً مہینے کے، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہونی چاہیے متوسط کے لیے، اور ہم کوئی 100 کے قریب طالب علموں کو
اسی طرح سرپرستی کروا کے ان کو مفت پرچہ رجسٹر ڈاک سے فراہم کر رہے ہیں۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی بلوچستان سے تانبا چائنا کو بیچا گیا، مگر پیسہ کہاں گیا؟ قدرتی وسائل بہت ہیں مگر استعمال نہیں کیے جاتے۔ تو یہ تحریک اب یہی چلنی چاہیے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ اپنا ویژن دیں، روڈ میپ، کہ جو لوگ باہر ہیں وہ بیٹھ کے اس کو بنائیں اور پھر اپنے عمران خان صاحب سے اس کو اپروو کروائیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے مقبول پارٹی بن چکی ہے وہ یہ بتائے کہ آپ کو کس طرح قرضے سے باہر نکالیں گے، کس طرح وہ ہر ایک کی صلاحیت توانائی کو استعمال کریں گے۔ اور کیونکہ جب بھی حالات تبدیل ہوں گے پھر یہ کہنا اچھا نہیں لگے گا پی ٹی آئی کا کہ ہمیں مہلت دیں، ہم تو گرفتار تھے، نہیں کچھ کر سکے، اور اب اتنی جلدی تو جو یہ دوسرے بھی کہتے رہتے ہیں 40 سال کی جو ہے چیزیں ایک دم نہیں ہو سکتی، 40 سال سے بھی یہ خود ہی حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد اور جو بھی کارکن لیڈر سن رہے ہوں یہ کر دیں کہ اب وقت ہے، اور جون سے پہلے جو ہے انہیں اپنا روڈ میپ دینا چاہیے کہ صرف آئندہ 5 سال ہی نہیں، آئندہ 15-20 سال تک کس طرح سے وہ ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ شاہ ارشد نظامی صاحب کہہ رہے ہیں بیرون ملک کے دوست بھی خریدار بنے، ان کو پی ڈی ایف ہر مہینے مل جایا کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک شمع جل رہی ہے، اس کو آپ کو کوشش کریں کہ یہ جلتی رہے، روشن رہے۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہے سر بالکل درست فرمایا، اچھا میسج ہے۔ فیضان عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں لندن سے، بشارت حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تب ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ، پھر اتوار کو ہوگی، بنیادی تھیم ہماری یہی ہوگی، اپنے گھر کو استحکام کریں، اپنے محلے کو اور اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو، ملک کو، اسی سے دنیا مستحکم ہوگی، اور ہر فرد کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد یا واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی طرف دیکھیں۔ بہت شکریہ۔